لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماریاں فلاں 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 اسباب سے آتے ہوں. سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اسباب میں سے بھی آ جائیں، لیکن ان بیماریوں کا حل بھی توحید ہے. واللہ ان بیماریوں کا حل توحید ہے. جو قبر میں گل سڑ جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین جب ان سے پوچھے گا ایک چیز کی تمنا کرو، تو وہ دنیا چھوڑ کر، دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر کہیں گے اے اللہ، رمضان کا ایک رات یا رمضان کا ایک لمحہ تو ہمیں عطا فرما، ہم تجھے راضی کر لیں گے، سجدے کر لیں گے، نیکیاں کر لیں گے. اے لوگوں، ہماری سانسیں جاری ہیں، ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ نعمت واللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں کمال ہے کہ اے گنہگارو، آؤ، رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی، اللہ اکبر، رب العالمین گنہگاروں کو دعوت دیتا ہے، خطا کاروں کو دعوت دیتا ہے، شرابی کبابی زانی کو دعوت دیتا ہے، حتی ابن عباس کی تفسیر کے مطابق مشرک کو دعوت دیتا ہے، کافر کو دعوت دیتا ہے. جو اپنی 60 70 80 90 سالہ زندگی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا کھا کر، اللہ کی سانسیں زندگی میں لے کر، اللہ کی نعمتیں پا کر سجدے غیر اللہ کے سامنے کر رہا ہو، اللہ ایسے انسان سے بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے جو گناہوں میں حد سے گزر گئے ہوں، جن کے پاس شرک جیسا گناہ ہو، جن کے پاس کفر جیسا گناہ ہو، جن کے پاس زنا جیسے گناہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں، ایسے گنہگار بندوں سے اللہ نے جو ہے گنہگار بندوں کا مخاطب نہیں کیا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، بدعتی نہیں کہا، بلکہ کہا یا عبادی، اے میرے بندوں. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا
خاص طور پر مسلمانوں کی زندگی میں روز و شب بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں، تو ان بے شمار انعامات میں سے ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا انعام اللہ کی جانب سے اگر کوئی ہے تو وہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو، مسلمان کو نہیں، انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد عطا کیا جانا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی توحید کو اپنانا، اس کی الوہیت کو ماننا، اس کی ربوبیت کو ماننا اور اللہ رب العالمین کے ہو جانا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو رب العالمین جب کسی انسان کو جس مقصد کے لیے جن اور انسان پیدا کیے گئے وہ مقصد عطا کیا جانا، سمجھ لو کہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام اس کی زندگی میں مل گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ انسان اس پر قائم رہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے اسی حالت میں وہ وفات پا جائے، مر جائے۔ تو دیکھیے انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین جو بندگی عطا کرتا ہے تو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا ہر کسی کو دیتا ہے اور دنیا کی کامیابی اللہ رب العالمین نے اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ تم فلاں فلاں سبب اپناؤ تمہیں کامیابی مل جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے آخرت کو صرف اور صرف اسی توحید سے، اسی بندگی سے، اسی الوہیت اور ربوبیت سے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اسے جوڑا رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اہل توحید کو دو عظیم نعمتوں سے یہاں نوازنے کی بات کر رہا ہے، کہا والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، جو اہل توحید ہیں، اور ایسے اہل توحید، ایسے مومنین کہ وہ اپنی زندگی میں نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کہیں شرک نہ آ جائے، ان کی زندگی میں کفر کی غلاظت داخل نہ ہو جائے، نگرانی کر رہے ہیں، اور ظلم کو جو کہ شرک ہے، شرک کو کسی بھی طرح اپنی زندگی میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ اللہ نے انعام کے طور پر کہا ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین دو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تمہاری زندگی میں توحید ہے، تم صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، تمہارا توکل اللہ پر ہو، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہو، تم سجدے صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو، تمہاری جو عبادت کا حقدار رب العالمین صرف اور صرف ہے، خوش ہو جاؤ، رب العالمین دو نعمتوں سے تمہیں ضرور نوازیں گے۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے توحید پرست لوگوں کے لیے، ایسے مومن بندوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ان کی زندگیاں سکون سے اللہ رب العالمین بھر دے گا۔ رہنے کے لیے چھت نہ صحیح، سبحان اللہ، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے غذا نہ صحیح، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ صحیح، زندگی گزارنے کے لیے خاندان نہ صحیح، مسکراہٹیں کھلنے کے لیے، مسکراہٹیں کھیلنے کے لیے اپنے نہ صحیح، رب العالمین اس توحید کی وجہ سے دل کا بادشاہ بنا کر رکھے گا، امن و سکون اسے عطا کرے گا، اطمینان کی زندگی عطا کرے گا،
بغیر ہاسپٹلز کے، بغیر وہ جو ہے فکر کے، بغیر وہ ادھر ادھر بھٹکے، رب العالمین اسے جو ہے امن و سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے جسمانی بیماریاں فلاں 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 اسباب سے آتے ہوں۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اسباب میں سے بھی آ جائیں، لیکن ان بیماریوں کا حل بھی توحید ہے۔ واللہ ان بیماریوں کا حل توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ اللہ نے کہا اولئک لہم الامن، امن و سکون میں بیماریوں سے نجات بھی ہے، انسان کے جسمانی طاقت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ناحیے سے، جسمانی ہو ذہنی ہو، ہر ناحیے سے اللہ رب العالمین اہل توحید کو، اہل المؤمنین کو جو ہے امن و سکون عطا کرتے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اولئک هم الامن وهم مہتدون۔ اور اتنا ہی نہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ پوچھو کافر کو بھی جا کے پوچھو صحیح راستے پر کون ہے؟ بت کے سامنے سجدے کر کے کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، بتوں کے سامنے سجدے کر کے کہتا ہے کہ میں ہوں، قبروں کے سامنے سجدہ کر کے اللہ پر یقین کے دعوے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، توحید اپناؤ، توحید میں خالص ہو جاؤ، صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ ہدایتیں تمہارے لیے ہیں، صحیح راستے تمہارے لیے ہیں، جنت کے مستحق اللہ کے فضل و کرم کے بعد تم ہو۔ حضرات یہ توحید واللہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی دعوت کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، صرف اسی کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی دعوت دی۔ اور قیامت تک نجات اگر مانا ہے تو اسی توحید کو ہم کو اپنانا ہوگا۔ حضرات اہل توحید والوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین بے شمار انعامات نازل کرتا رہتا ہے، تو انہی انعامات میں سے اہل توحید کو، توحید پرست بندوں کو، مومنوں کو، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر، اللہ پر مکمل یقین رکھنے والوں پر ماہ رمضان کی شکل میں مغفرت کا مہینہ بھی دیتا ہے۔ اے گنہگاروں، خطائیں ضرور ہوتی ہیں، ابن آدم کی عادت، ابن آدم کی جو ہے خصلت گناہ ہے۔ گناہ کہیں سے بھی کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، یہ انسان کی زندگی میں لازمی طور پر کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ واللہ اگر ان غلطیوں کے ساتھ رب العالمین ہمیں گناہوں کی بخشش کے، گناہوں کے معافی کے، گناہوں کی جو ہے بخشش کے ذرائع بھی اگر دے دے، یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اس نعمت کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لو قیل، اگر جو آج قبر میں سوئے ہوئے ہیں یا مر چکے ہیں، اگر ان قبر والوں سے پوچھ لے کہ ایک چیز کی تم تمنا کر سکتے ہو، تو جو مر چکے ہیں، جو فنا ہو چکے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ تم مجھے رمضان کی ایک رات عطا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب ان سے پوچھے گا کہ جو مر چکے ہیں، جن کے نام اعمال ختم ہو چکے ہیں، جو قبر میں گل سڑ جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین جب ان سے پوچھے گا ایک چیز کی تمنا کرو، تو وہ دنیا چھوڑ کر، دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر کہیں گے اے اللہ رمضان کا ایک رات یا رمضان کا ایک لمحہ تو ہمیں عطا فرما، ہم تجھے راضی کر لیں گے، سجدے کر لیں گے، نیکیاں کر لیں گے۔ اے لوگوں، ہماری سانسیں جاری ہیں، ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے جو ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ نعمت واللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں کمال ہے کہ اے گنہگارو آؤ، رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی، اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
سبحان اللہ، عربی زبان میں اسراف کہتے ہیں کسی بھی چیز میں حد سے گزر جانا۔ اللہ اکبر، رب العالمین گنہگاروں کو دعوت دیتا ہے، خطا کاروں کو دعوت دیتا ہے، شرابی کبابی زانی کو دعوت دیتا ہے، حتی ابن عباس کی تفسیر کے مطابق مشرک کو دعوت دیتا ہے، کافر کو دعوت دیتا ہے، جو اپنی 60 70 80 90 سالہ زندگی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا کھا کر، اللہ کی سانسیں زندگی میں لے کر، اللہ کی نعمتیں پا کر سجدے غیر اللہ کے سامنے کر رہا ہو، اللہ ایسے انسان سے بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے جو گناہوں میں حد سے گزر گئے ہوں، جن کے پاس شرک جیسا گناہ ہو، جن کے پاس کفر جیسا گناہ ہو، جن کے پاس زنا جیسے گناہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں، ایسے گنہگار بندوں سے اللہ نے جو ہے گنہگار بندوں کا مخاطب نہیں کیا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، بدعتی نہیں کہا، بلکہ کہا یا عبادی، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، کہاں جا رہے ہو؟ لاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ کتنے گناہ ہیں، اگر تمہارے گناہ یہ آسمان اور زمین بھر جائے اس گناہ سے، ایک چیز نہ ہو تمہاری زندگی میں، شرک نہ ہو، دنیا بھر کی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب وہ ہے، خالق وہ ہے، میرا اور آپ کا مالک وہ ہے، میرے اور آپ کو پالنے والا وہ ہے، مجھے اور آپ پر رحم کرنے والا وہ ہے، جو واللہ بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بندوں کے گناہ کو دھلنے کے لیے بنا ہے، جو ہے اللہ رب العالمین راستے تلاش کرتا ہے۔ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب تو وہ ہے جسے گناہوں کی کثرت جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ تمہاری توبہ ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ مہینہ معافی تلافی کا مہینہ ہے۔ دیکھیے جتنے بھی احادیث آپ رمضان کی فضیلت پر پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا ہر فضیلت کا تعلق اسی مغفرت سے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان روزے رکھتا ہے ایمان کی، واللہ قرآن اور حدیث پڑھ کر دیکھے، کامیابی صرف توحید والوں کے لیے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، توحید پر جم جاؤ، اس کے علاوہ دوسرے چیز نجات کا ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہی عظیم چیز ہے جو اللہ کے پاس تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان، جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ صرف ٹوپی پہننا اہل ایمان کی علامت، داڑھی چھوڑنا ایمان کی علامت، جبے پہننا یا مسجد کو آنا ایمان کی علامت؟ نہیں واللہ، ایمان کی علامت یہی کہ خوشی ہو یا غم رب کو اپنا خالق سمجھنا، خوشی ہو یا غم اللہ پر یقین رکھنا، یہ داغے، یہ پلیدے، یہ فلاں ان ساری چیزوں سے دور ہو کر اللہ رب العالمین پر مکمل یقین رکھنا، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں سجدے کرنا، یہ جو ہاتھ اٹھے تو اسی کے دربار میں اٹھے، یہ اہل ایمان کی علامتیں ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کیا نعمت عطا کرتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے گنہگاروں، صرف بھوکا رہنے کے بعد اللہ کی عبادت اس بھوک میں کر لو، رب العالمین ہمارے گناہ جو جان بوجھ کر ہو، نہ جانے میں ہو، ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کیے ہو، رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں روزے کی بات، پھر کہا من قام رمضان، جو انسان رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے،
رب العالمین اپنے فضل سے ایمان اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، رب العالمین قیام اللیل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی کہا، جو انسان لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی رات پا لیتا ہے اور اس میں قیام کرتا ہے، اس کے اگلے جو اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری احادیث جو فضیلت کے ہیں، روزے کی ہو، قیام اللیل کی ہو یا نہیں، تو آپ جو ہے لیلۃ القدر کی ہو۔ حتیٰ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے آخری عشرے کے اتنی فضیلت ہے، تو یہ فضیلت والے ایام جب آئیں تو ہم کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی وہ بھی مغفرت سے تعلق ہے۔ کہا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تم اے بنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جب تم یہ 10 دن پاؤ تو ان 10 دن میں کثرت سے یہ دعا پڑھنا جو کہ مغفرت سے تعلق ہے۔ حضرات، یہ گناہ معافی کا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے گناہ کو پیش کر کے رونے کا جو ہے مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرات، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے اعمال کیا کرتے تھے وہ صدقہ و خیرات ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کرنے پر لوگوں کو ابھارتا ہے، مومنوں کو ابھارتا ہے، کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے راہ میں بہترین قرض دے، اچھا قرض دے، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور اللہ رب العالمین اس قرض کو اس کے لیے جو ہے بڑھا دے، اس کے لیے بڑھا چڑھا کر دے، زیادتی کے ساتھ دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین مومنوں کو یہاں دعوت دیتا ہے، اے لوگو تم مسکینوں کو کھلاؤ، تمہارے جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، تمہارے زندگی میں خوشحالی ہو یا نہ ہو، دوسروں کی خوشی کا خیال تم رکھو، عرش والا زمین والوں پر رحم فرمائے گا، تمہاری خوشی کا لحاظ رکھے گا۔ اللہ کے لیے مہینہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے، نیک انسان تھے، ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی یوں تو غیر رمضان میں بھی خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات میں زیادتی ہو جاتی، اللہ کے نبی خوب صدقہ کرتے۔ دیکھیے، واللہ ثم واللہ رب العالمین کو کوانٹٹی مطلوب نہیں، تم کتنا دے رہے اللہ کو مطلوب نہیں، بس کوالٹی مطلوب ہے۔ کہا تم کیسے دے رہے ہو، کس دل سے دے رہے ہو، کس وجہ سے دے رہے ہو، اللہ کی قسم رب العالمین کو وہ مطلوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے پاس موجود کم پیسوں کو صدقہ کر دے اور اس صدقے کے ذریعے رب العالمین اس انسان کو جنت دے دے، جہنم حرام کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ سنیں، دیکھیں میں نے کیا کہا، پہلے تو رب العالمین بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندے کہیں نہ کہیں نیکی کر لے، میں ان کی مغفرت کر دوں، کبھی نہ کبھی یہ جو استغفار کر لے۔ سبحان اللہ، جب انسان گناہ کے بعد جو ہے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں کی جماعت، دیکھو یہ بندہ گناہ کے بعد میرے سامنے رو رہا ہے، دیکھو اس بندے کو معلوم ہے، اس گنہگار کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ دوسری جگہ نہیں گیا، میرے پاس آیا۔ اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کے بارے میں کہتا ہے اگر یہ بندہ 70 مرتبہ بھی گناہ کرے، مجھ سے توبہ کرے، استغفار کرے، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ لوگوں گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، جو غیبتیں ہوں گی، جھوٹ ہوگا، تو اس سے اچھا انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد نیکی کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، گناہ کے بعد
بعد استغفار کر لے، گناہ کے بعد اللہ کے دربار میں آ کر آنسو بہا دے۔ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب غفار ہے، رب معاف کرنے والا ہے۔ رب العالمین ان گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے، اور صدقہ و خیرات میں اللہ رب العالمین کو جو تعداد جو ہے ضروری نہیں کہا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ماں عائشہ باہر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی دو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، دو چھوٹی بچیاں ہیں جو کھانے کے لیے مانگ رہی تھی۔ وہ عورت جس کی دو بچیاں تھی، وہ بھوک کی وجہ سے عائشہ کے گھر میں آ کر دستک دی، کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ سبحان اللہ، عائشہ کہتی ہے میرے گھر میں صرف 3 کھجور تھے، 3 کھجور تھے۔ میں وہ 3 کھجور لے جا کے اس عورت کو دے دیا، اس مانگنے والی کو دے دیا۔ کہتے ہیں بھوکے تھے چھوٹے سے بچے، اس ماں نے 1 کھجور ایک بچی کو دے دیا، دوسرا کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا۔ بچے بھوکے تھے، فوراً وہ کھجور کھا لیتے ہیں۔ ابھی ماں اپنے کھجور کے 2 حصے کر ہی رہی تھی، بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ مطلب یہ کہ امی جان بھوک اتنی ہے کہ آپ اپنا حصہ بھی ہمیں دے دیں۔ بچے کی اس نظر کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے ماں کی ممتا، سبحان اللہ، 1 کھجور کے 2 حصے کی، وہ ایک حصہ اپنی ایک بچی کو اور دوسرا حصہ اپنی دوسری بچی کو دے دیتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ جو واقعہ، یہ منظر بڑا عجیب لگا، دل بھا گیا، اور وہ چلے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، سنیں اللہ اکبر، دیکھیے 1 کھجور، واللہ 1 کھجور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، میں عائشہ یہ سارا واقعہ سناتی ہیں۔ اللہ کے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے اے عائشہ، کیا تمہیں اس کی محبت پر تعجب ہے؟ اس الفت پہ تمہیں تعجب ہے؟ اے عائشہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس عورت نے جو بھوکی رہ کر اپنوں کا پیٹ بھرا، اے عائشہ اس 1 کھجور کی وجہ سے رب العالمین نے اس پر جنت واجب کر دی۔ 1 کھجور کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو اس پر حرام کر دیا۔ لوگوں، جیب میں تمہارا مال کتنا ہے یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میری وجہ سے کسی کی ضرورت مکمل ہو جائے، خواہ وہ غیر ہو یا اپنوں کی۔ اللہ کے لیے تڑپے، اللہ کے لیے دوسروں کا در اپنے دل میں لاؤ، تو یاد رکھے رب العالمین، ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں رب العالمین ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دے گا۔ حضرات، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اللہ کے راہ میں خوب لٹاؤ۔ جیسا اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، تیز و تند ہوا جیسے چلتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ہر دن ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ 2 فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون اللہ کے راہ میں صدقہ دینے والا ہے۔ ایک فرشتے کا کام ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتا ہے، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں ان کے حق میں دعائیں دینے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی دعا! دیکھیے کوئی انسان کہے مجھے اور آپ کو آ کر کہ مولوی صاحب یہ فلاں انسان دعا کر دو، کوئی یقینی چیز نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی بھی یا کہ نہیں، کوئی یقینی نہیں۔ لیکن یہ مخلوق جو ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، نیک مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک فرشتہ صدقہ و خیرات کرنے والے کے حق میں دعائیں دیتا ہے،
دعائیں دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اے اللہ جو انسان تیرے راہ میں صدقہ کر رہا ہے، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما، اے اللہ اس کے مال کو اور اضافہ فرما۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی دعا قبول ہوتی، رب قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے فرشتہ کے کام کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ جس کے پاس پیسہ ہو یا جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا، اللہم امسک، اے اللہ امسک، اے اللہ اس کو روک لے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے سامنے بھوکا تڑپ رہا ہے، اے اللہ پھر بھی اس کا ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے نہیں نکلتا۔ اے اللہ صدقہ و خیرات نہ کرنے والے کے مال کو تلف، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، فرشتوں کے الفاظ ہیں، اے اللہ برباد کر دے۔ سبحان اللہ، یہ بد دعائیں ہر دن فرشتے آسمان سے اتر کر جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے ان کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حضرات دیکھیے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کرتا رہتا ہے، اور یہی صدقے کی وجہ سے رب العالمین اسے بیماریوں سے حفاظت فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں عطا کر دیتا ہے، اس کی زندگیوں میں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ امراضکم بالصدقہ، تم اپنے بیماریوں کو، تم اپنے پریشانیوں کو ان صدقہ و خیرات کے ذریعے دور کرو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہر دن اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ غریبوں کو تلاش کریں، اپنوں میں تلاش کریں۔ باہر سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈبل ثواب ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے باہر آ کے راشن بانٹ رہے، پیپر میں فوٹو آنے کی وجہ سے وہاں آپ کے بھائی بہن جو ہے ٹیبلٹس کے لیے تڑپ رہے ہوں، ایک انجیکشن کے لیے جو ہے تڑپ رہے ہوں، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہوں، آپ یہاں آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا آپ کی وہ فوٹو یا آپ کے واویلا مچانے کے لیے آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہوں۔ اپنوں کا خیال رکھیں، ڈھونڈیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، نہیں، تلاش کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غیرت مند جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ کسی کو پوچھتے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کے گھروں تک پہنچے، ان کے ضروریات کو پورا کریں۔ دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں کیسے خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کثرت سے اس کے راہ میں، اس کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا مسلمان بنائے۔ زندگی اللہ رب العالمین ہماری معمول کر دے کہ کوئی رات ایسی نہ ہو جس میں ہم صدقہ نہ کیے ہوں۔ رب العالمین صدقہ و خیرات ہمارے لیے آسان بنائے۔ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے ذریعے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ ہمارے جو مسائل ہیں رب العالمین اسے حل فرمائے، ہمارے خواہشات جو ہیں اللہ رب العالمین اسے مکمل فرمائے۔ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں صحت و عافیت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ رب العالمین سکون اور اطمینان کی زندگیاں انہیں نصیب فرمائے۔ جو انتقال کر گئے والدین میں سے یا رب انہیں جنت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت سے نوازے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت اللہ رب العالمین نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر خیر اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں رب العالمین رزق کے دروازے انہیں کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔